اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی بحرمت عشق محمد و علم محمد و عرفات محمد و علو محمد و علیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلبہ و طلبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر شعبہ میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ بیٹا، آج ہم سبق جو ہے ہوائی سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں حصہ نثر سے، اور ان کی جو مصنفہ ہیں، جو رائٹر ہیں سبق کی، وہ بیگم اختر ریاض الدین ہیں۔ تو پہلے تھوڑا سا تعارف جو ہے مصنفہ کا جو نام ہے وہ بیگم اختر ریاض الدین ہے۔ بیگم اختر ریاض الدین جو ہیں 1928 کو پیدا ہوئیں، اور یہ تھا کہ یہ ان کے جو میاں ہیں اختر ریاض الدین، وہ ملکی اور غیر ملکی سفر پہ جاتے تھے، کیونکہ وہ جو ہیں ان کے جو فارن آفس سے وابستگی تھی ان کے میاں کی، وہ جاتے تھے، اور ساتھ ساتھ پھر ان کا بھی جانا ہوتا تھا، اور جہاں جہاں یہ جاتی تھیں، جس ملک جانا، جیسا سفر گزرنا، پھر وہ سفر نامہ جو ہے وہ تحریر کر لیا کرتی تھی۔ اور ان کا یہ جو ہوائی ہے یہ بھی ایک سفر نامہ ہے، اور یہ ہوائی سفر نامہ ہے، اور اس کا جو ماخذ ہے، ان کی جو بک ہے، کتاب ہے دھنک پر قدم، وہاں سے یہ لیا گیا ہے۔ اور مصنفہ کا تعارف یہ ہے کہ خاتون جو ہیں، اور یہ بات آپ نے دیکھنی ہے کہ اس سبق کو لکھنے والی ایک خاتون ہے، اور خاتون، مرد جو لکھتا ہے، مرد کا سٹائل لکھنے کا الگ ہوتا ہے، اور خاتون کے لکھنے کا سٹائل الگ ہوتا ہے۔ تو خاتون سفر نامہ نگار ہے، اور شوہر کی فارن آفس سے وابستگی ہے۔ اس سبق میں جو ہے یہ ان کے جتنے بھی جو فیمیل رائٹر ہوتی ہیں ان میں صاف ظاہر ہے نسوانیت اور نسوانی رنگ پایا جاتا ہے، اور سبق میں بھی نسوانی رنگ ہے۔ اور اس جو دھنک پر قدم جو ہے، اس پر ان کو آدم جی ادبی جو ایوارڈ ہے وہ مل چکا ہے۔ آپ جو ہیں آدم جی ادبی جو ایوارڈ یافتہ ہے۔ اور پھر ہوائی لیسن جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سبق جو ہوائی ہے بیٹا، یہ امریکہ کی ایک ریاست ہے، اس کا نام ہے ہوائی۔ تو امریکہ کی ریاست ہوائی کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اس کا سفر نامہ ہے۔ ان کے میاں جو تھے وہ امریکہ میں تھے، ہوائی میں تھے، تو وہاں وہ گئے، اور پھر بعد میں ان کا بھی جانا ہوا، اور یہ اپنے میاں کے جو ہیں بعد میں وہاں میاں تک پہنچی ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ سفر کیا، اور پھر یہ سفر نامہ بھی لکھا۔ اور وہاں اس ہوائی سبق میں لکھتی کیا ہے؟ امریکی ریاست کا سفر نامہ ہے ہوائی، اور امریکی طرز حیات کے بارے میں لکھتی ہیں، اور امریکہ کے معاشی اور معاشرتی مسائل کو جو انہوں نے ڈسکس کیا ہے، ان کا نظام کیسا ہے وہ بیان کرتی ہیں، اور ہوائی میں تعلیمی تنوع جو ہے اس کے بارے میں بات کرتی ہیں، پھر خانگی معاملات کے بارے میں بات کرتی ہیں، اور ہوائی کی جو ہے منظر کشی انہوں نے کی ہے۔ یہ ہے آج کا اس کا جو ہے سبق کا مختصر تعارف۔ اب مزید ہم اس لیسن کو جو ہے پڑھتے ہیں، ہوائی لیسن جو ہے۔ اور ہوائی لیسن کے جو ہیں وہ اس سے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سبق میں 4 فلائٹس کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے۔ پہلے کراچی سے یہ کلکتہ پہنچی ہیں، کلکتہ سے ہانگ کانگ گئی ہیں، ہانگ کانگ سے ٹوکیو، اور ٹوکیو سے پھر ہوائی پہنچی ہے۔ تو اس کے جو سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اگر بک ہے آپ کے پاس تو دیکھیں کہ مصنفہ لکھتی ہیں کہ دنیا کے حسین سفر ہمیشہ مجھ پر مسلط رہے ہیں، یہ ایک اور صحیح، اور کچھ اتنے لمبے ہوائی سفر کا ڈر بھی تھا۔ کچھ ایک صحابہ نے ڈرایا کہ ٹوکیو سے ہونولولو تک نیچے بحر الکاہل ہوتا ہے اور اوپر خدا ہوتا ہے، کہیں زمین کا ذرا سا ٹکڑا بھی ڈھارس کے لیے دکھائی نہیں دیتا، اور معمول کے مطابق اگر طوفان آ جائے تو پھر امان اللہ، سفر اللہ اللہ کر کے گزرتا ہے۔ سفر کا آغاز کرتی ہیں، اور کیونکہ سفر کا شوق بھی رکھتی ہیں، اور پھر طویل اور پرخطر سفر ہے۔ کیوں؟
آپ جا رہے ہیں، ہوائی جہاز چل رہا ہے، نیچے جو ہے بحر الکار ہے، دنیا کا جو سب سے بحر الکاہل، دنیا کا سب سے بڑا جو ہے سمندر وہ ہے، اور اوپر آسمان، اوپر خدا ہے۔ سفر آپ جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر جہاز میں کوئی فنی خرابی ہو جائے تو پھر کیا؟ اب دیکھیں، خدا نہ خواستہ اللہ سب کو سلامت رکھے، جب ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، تو اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہاں بچنے کے کچھ بھی چانسز ہو سکتے ہیں، ہاسپٹل لے جایا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر جہاز میں آپ سفر کر رہے ہیں اور ایک جہاز ہو اور پھر وہ خراب ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر یا طوفان آ جائے سمندر میں، تو پھر وہاں نیچے گریں گے، اللہ نہ کرے، سمندر میں، تو پھر کون بچائے اور کون بچے گا؟ اور کہتے ہیں کہ اوپر خدا ہے اور نیچے سمندر ہے، لیکن چونکہ ان کے میاں پہلے جا چکے تھے، اس لیے کہتی ہیں کہ میں بھی جو ہوں ضرور جاؤں گی، جب ایک دفعہ ارادہ کر لیا ہے تو پھر میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، اس لیے کہتی کہ میں نے بھی ارادہ سفر کیا اور میں بھی جو ہے ہوائی کا سفر کا ارادہ کیا اور ہوائی پہنچی۔ کیسے کیسے پہنچی ہیں، جو جس طرح گئی ہیں انہوں نے یہ لکھتے گئی ہیں۔ پہلے کہتے ہیں میں کراچی سے جو میں نے ایئر لائن کی ٹکٹ بک کرائی تھی وہ BOAC، یہ برٹش کمپنی کی ایئر لائن ہے۔ کہتی ہے میں ہمیشہ ان کو چنتی ہوں، ان کی ٹکٹ جو ہے بک کراتی ہوں۔ کیوں کراتی ہوں؟ ان کی ایئر لائن کا جو عملہ ہے وہ بڑا تمیزدار ہے، اور ان کی جو نشستیں ہوتی ہیں، جو جہاز کی سیٹیں ہوتی ہیں، وہ بڑی آرام دہ ہوتی ہیں، اس لیے اس کا جو ہے وہ اس کو ہمیشہ چناؤ اس کا کرتی ہیں۔ وہاں سے یہ کراچی سے کلکتہ پہنچتی ہیں۔ کہتے ہیں پہلا پڑاؤ جو ہے ہم نے کلکتہ میں رکے۔ کلکتہ کہتے مجھے دیکھنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ یہ کلکتہ میں پیدا ہوئی تھی، جائے پیدائش ان کی کلکتہ تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی بندہ جہاں پیدا ہوتا ہے تو وہ جائے پیدائش ہر بندے کو جو ہے وہ عزیز ہوتی ہے جائے پیدائش، تو اس لیے ان کو بھی ارمان تھا کہ میں اپنی جائے پیدائش ضرور جو دیکھوں۔ وہاں گئی، لیکن راستے میں بتاتے ہیں کیسے کسٹم آفیسر جو ہیں، پولیس والے جو ہیں، بنیا پولیس والے جو ہیں، وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے، وہ بتاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پتہ نہیں غالب نے کیا دیکھا تھا کلکتہ میں۔ اب غالب جو ہیں، غالب بھی جاتے تھے کلکتہ میں، نوابوں کا شہر ہے کلکتہ، اور غالب پینشن کے سلسلے میں جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں اگر غالب نے کچھ دیکھا تھا یا دیکھا ہوگا تو وہ کم از کم کسٹم جو پولیس ہے، آفیسر ہے یا بنیا پولیس جو ہے، اس سے پہلے دیکھا ہوگا، بعد میں نہیں۔ تو کسٹم پولیس والے جو بندے کو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اس کا انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ جب میں جزیرہ ہوائی پہ پہنچی ہوں تو رات کا وقت ہے، راؤنڈ اباؤٹ 10:30 بجے لکھتی ہیں، 10:30 بجے کا رات کو 10:30 بجے ہمارا جہاز جو ہے وہ ہوائی کی جو ہے دارالسلطنت اس پہ پہنچتا ہے۔ تو جب وہاں آتا ہے جہاز تو ہوائی کی ایک دیرینہ رسم ہے۔ ہوائی کی رسم بہت پیاری ہے۔ وہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پھول بہت ہیں، ہوائی میں رنگا برنگ پھول ہیں اور کثرت سے پھولوں کی وہاں پیداوار ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ایک ان کی رسم ہے کہ ہوائی ایئرپورٹ پہ پر آپ اتریں، جیسے ہی اترتے ہیں تو آپ کے جو حسین جو پھول ہیں ان کے پھولوں کا جو وہ استقبال کیا جاتا ہے، تو حسین پھولوں سے وہ استقبال کرتے ہیں۔ آپ جیسے ہی آئے ہیں، اترے ہیں، تو آپ کے گلے میں وہ پھولوں کے ہار پہناتے ہیں۔ تو اس نے بھی خواہش کی تھی کہ چونکہ ہوائی میں پہنچ گئی ہوں اور امید تھی کہ ہوائی اڈے پر جو ہے نا، کہتی ہیں کہ میاں کو تار دے رکھا تھا، میاں کو اطلاع دی تھی کہ میں پہنچ رہی ہوں، امید تھی کہ ہوائی اڈے پر ہار لے کر پہنچ جائیں گے۔ جزیرہ ہوائی کی یہ درینہ رسم ہے کہ ہر آنے والے کا پھولوں کے حسین گجروں سے استقبال کیا جاتا ہے، اس لیے ارمان تھا کہ کم از کم میاں تو پھول نشاور کرنے پہنچ جائیں گے، لیکن میاں ریاض الدین صاحب حسب معمول غائب تھے۔ اور پھر کہتی ہیں کہ اس کے بعد یہ بھی حسرت ہی رہی، پھولوں کی جو خواہش تھی وہ حسرت ہی رہی، اور میاں جو ہے وہ غائب تھے، پتہ چلا کہاں ہیں۔ پھر ایسٹ ویسٹ سینٹر سے پتہ چلا کہ وہاں ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ایسٹ ویسٹ سینٹر وہاں پہنچی تو وہاں تک گئی، تو پھر دیکھتی ہوں کہ ایک گاڑی آ رہی ہے چیختی چلاتی ہوئی بچیوں کی، اور پھر اس کے انجان شکلوں نے میرے گلے میں ہار ڈالے ہیں، اور پھر اس کے بعد میاں ایک اور گاڑی بچوں کی، اس میں جو ہے میاں ریاض الدین صاحب مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ اصل میں جو ہے نا وہ تاریخوں میں جو پڑھنے میں وہ گڑبڑ ہو گئی تھی، غلط فہمی ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ لکھتی ہیں، کہتی ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں حسب معمول برستی، ان کی سہیلیوں نے سمجھایا کہ تار پڑھنے میں غلط فہمی ہو گئی ہے، ہوائی کا وقت جاپان کے وقت سے
24 گھنٹے پیچھے ہے، اس لیے اکثر طریقوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں مزاح اور کہتی ہیں کہ میں نے جل کر کہا کہ اصل گڑبڑ تو ہماری شادی کی تاریخ سے شروع ہوئی تھی۔ اور پھر کہتے بہرحال خدا کا شکر ادا کیا اور ٹیکسی والے کا شکریہ ادا کیا، پھر گھر روانہ ہوئے۔ اب گھر جا گئی ہے، گھر جا کے کہتی ہے گھر سے اب صاف ظاہر ہے عورتوں کو گھر دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، کہتی میں بار بار اصرار کرتی میں گھر دیکھنا چاہتی ہوں، میاں جو کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں، صبح دیکھ لینا پھر دیکھ لینا۔ کیوں؟ اس کا پتہ بعد میں چلا کہ میاں صاحب جو ہیں جیسے جس جو برتن استعمال کرتے تھے کھانے کے لیے ان کو دھوتے نہیں، ایسے ہی رکھ دیتے ہیں، منہ سے جرابیں استعمال کرتے ہیں وہ بھی ایسے ہی رکھ دیتے ہیں، تو صفائی کا کوئی انتظام نہیں، صفائی کرتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہہ رہے تھے بار بار کہ صبح کو جو ہے وہ دیکھ لینا۔ تو آگے ہم انشاءاللہ بیٹا دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔